جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم اور دنیا اور میں ہوں آپ کا میزبان راجہ احسن۔ ناظرین، آج ہمارے شو میں بڑی جو ہے مشہور شخصیت موجود ہیں اور آپ جانتے بھی ہوں گے ان کو، جو نہیں جانتا آج میں ان سے ملواؤں گا آپ کو، اور ان کا میں آپ کو نام بتاتا چلوں کہ ان کا نام ہے نرگس جہاں زیب صاحبہ۔ آج ہمارے شو میں موجود ہے۔ یہ کیا کرتی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شاعرہ بھی ہے ماشاءاللہ سے، اور اس کے علاوہ افسانہ نگار ہیں، ایم اے کیا انہوں نے فلسفہ میں، اور فلسفہ میں ہی جو ہے گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں یہ۔ اس کے علاوہ یہ ایک ادارہ ہے، اس کی یہ جنرل سیکرٹری، اور ادارے کا نام آپ کو بتاتے چلے، ادارے کا نام ہے حلقہ ارباب ذوق، اور ماشاءاللہ سے یہ شاعرہ بھی ہیں۔ آج ہمارے شو میں موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے، وہ گفتگو کریں گے جو آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہو۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح سٹارٹ اپ لیا؟ ماشاءاللہ سے آپ شاعر ہیں، شاعری کا شوق آپ کو کہاں سے پیدا ہوا؟ دیکھیں، کوئی بھی فن ہوتا ہے نا، چاہے وہ شاعری ہو چاہے پینٹنگ ہو، کہیں نہ کہیں سے انسپریشن ہوتی ضرور ہے، اور موسٹلی یہ گھر سے ہی آپ کو تھوڑی سی مل جاتی ہے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو میرے فادر بھی شاعر تھے، تو یہ انسپریشن وہیں سے ہی، اور شعر و ادب جیسے مصروں میں بات کرنا اور اس طرح یہ گھر سے ہی مطلب اس کی انسپریشن مل چکی تھی۔ شروع کب سے کیا وہ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے نا کب پہلے سیریس نہیں ہوتا، نان سیریس طریقے سے مطلب شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب میچور ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ اب مجھے یہ کام کرنا چاہیے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا سب سے بڑی اپرچونٹی جو مشاعرے کی ہے وہ آپ کو کہاں ملی اور کیسے ملی، یہ تھوڑا سا بتائیے گا۔ کہیں آپ نے اگر مشاعرہ کیا یا آپ نے کوئی شعر پہلی بار لکھا ہو، یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو، وہ کس عمر میں لکھا تھا یا آپ کس کلاس میں پڑھتی؟ اچھا، یہ آپ نے 2-3 سوال اکٹھے ہی پوچھ لیے ہیں۔ پہلا شعر کب لکھا تھا؟ پہلا شعر میں نے 8th کلاس میں، جس کو میں کہتی ہوں کہ ہاں یہ شعر تھا، وہ لکھا، لیکن اس سے پہلے تک بندیاں شروع ہو چکی تھیں۔ تو یہ تو ہے پہلا شعر جو میں نے 8th کلاس میں لکھا تھا، اور مشاعرہ تو بہت بعد جا کے مطلب مشاعرے اٹینڈ کیے۔ جب یہ شروع میں تو انسان صرف کوششیں ہی کرتا ہے نا، اچھا یہ شعر کہہ دیا، یہ بات کہہ دی، یا یہ لکھ لیا، لیکن مشاعرہ کرنا یا مشاعرے میں شرکت کرنا یہ ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے، جس میں آپ کو تھوڑا پرفیکشن کے ساتھ جانا ہوتا ہے۔ تو یہ تو بہت بعد میں شروع کیا میں نے، جب حلقہ ارباب ذوق سے تعلق بن گیا اور اس کے بعد مشاعروں میں جانی پہچانی گئی، تو پھر مشاعرے پڑھے۔ اچھا، ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا، کیا آپ کا ماننا ہے کہ ادب اور فلسفہ یہ کس طرح ایک دوسرے کو متاثر کر سکتے ہیں یا متاثر کرتے ہیں؟ دیکھیں، فلسفہ ہو، ہسٹری ہو، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، مطلب آپ جو بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ آپ کو پرسپیکٹیو دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ دنیا کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں، کوئی بھی شعبہ ہو، مطلب، اور اب تو ویسے بھی پروفیشنل ڈگریز ہیں، ایون میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کا پروفیشن بھی آپ کو پرسپیکٹیو دیتا ہے کہ آپ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو ایک شاعر یا ادیب جب دنیا کو کسی بھی پرسپیکٹیو سے دیکھے گا نا، تو وہ اس کی شاعری اور ادب میں آئے گا۔ میں کہتی ہوں کہ اگر میں فلسفہ پڑھ رہی ہوں تو ظاہر ہے میرا پرسپیکٹیو فلسفے کے حوالے سے ہے، تو وہ ادب کے ساتھ آئے گا۔ اور فلسفہ بیسیکلی ہر باشعور انسان جو ایک نظریہ فکر رکھتا ہے، تو اس کے ادب میں یا کسی بھی جو بھی اس کی لائف ہے اس کے ساتھ اس کی جڑت ہوتی ہے۔ تو میرا جو کہ فلسفے کے ساتھ ہے، کے سبجیکٹ کے ساتھ ہے، تو ادب کے ساتھ جڑت ہوتی ہے، ہر انسان کی ہوتی ہے۔ آپ اگر شعر کہہ رہے ہیں تو آپ کا فلسفہ اس میں نظر آئے گا۔ جو بھی انسان فکر رکھتا ہے اس کے ہر عمل میں آ جاتا ہے، وہ جو بھی اس کا نظریہ ہوتا ہے تو فلسفہ ہوتا ہے۔ تو اگر ادب ہے تو ادب میں بھی ڈیفینیٹلی آئے گا۔ اس کے علاوہ یہ بتائیں، ماشاءاللہ سے آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سی آپ کو لگتا ہے آپ کی کتاب جو ہے آپ کے دل کے قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے اور میری ایک کتاب سے کتابیں ہو جائیں، اور پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں گی۔ ابھی تو میرا ایک شعری مجموعہ ہے گفتار کے نام سے، تو انشاءاللہ باقی پروسیس میں ہیں الحمدللہ۔ تو آگے کتابیں لکھنے کا ارادہ ہے آپ؟ بالکل، مطلب اگر آپ شعر و ادب سے جوڑ ہی چکے ہیں، ایک شعری مجموعہ آ چکے تو اور بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آج کل آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ اس طرح علی زروان ہیں، تہذیب آفی ہیں، ان کی اکثر اوقات نوجوان نسل پوئٹری دیکھتی ہے اور متاثر بھی ہوتی ہے، تو آپ ان کو کس اینگل سے دیکھ رہی ہیں آج کے؟ دیکھیں، یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، یہاں پہ آپ کے سامنے کیا آ رہا ہے آپ کو وہ نظر آ رہا ہے، لیکن جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ایسا نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں۔ علی زریون بہت اچھے شاعر ہیں، مطلب ان کا کلام بہت اچھا بھی موجود ہے۔ ہٹ کون سا ہو گیا ہے؟ ہٹ تو وہ بھی ہو جاتا ہے کہ پارٹی ہو رہی ہے،
ٹھیک ہے. مطلب یہ تو وہ دور ہے کہ آپ کا کچھ بھی جو معیار بھی نہیں ہوگا تو وہ ہٹ ہو جائے گا, تو ہم کیا اس کو ریئل مان لیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ پورا سچ نہیں ہوتا. مطلب اچھے شعر بھی کہتے ہیں علی زریون, بہت اچھے شعر بھی کہتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, شاعر بننے کے لیے کوئی اگر شاعر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے اردو ادب میں, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جو شاعر بننا چاہتا ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ آج میرا شاعر بننے کا دل ہے اور میں شاعر بن جاؤں. اس میں کچھ تو جراثیم شاعری کے یا ادب کے ہونے چاہیے, اگر تو وہ موجود ہیں اس میں, کہ ہاں اس میں ایک شعر کہنے کی. دیکھیں ہر بندہ بیٹ پہ ڈانس نہیں کر سکتا ہے, ہر بندہ پینٹنگ نہیں کر سکتا, اس طرح ہر بندہ شاعر بھی نہیں ہو سکتا. اس کو اس کے اندر ہوتی ہے شاعری, اندر سے پھوٹتی ہے, وہ کس اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہے. باقی اگر اس میں وہ جراثیم موجود ہیں تو ہاں اس کو پہلے تھوڑا سیکھنا چاہیے. جس طرح باقی دوسری اور چیزیں مطلب آرٹ کو ہم سیکھتے ہیں, اس طرح شاعری میں بھی کچھ چیزیں ہیں, کچھ بیسک اصول رولز ہیں جن کو ہمیں اپنانا چاہیے. اور بیسیکلی ہمارا ادارہ انہی چیزوں کے لیے بھی ہی کام کرتا ہے. جو نئے شعراء ہوتے ہیں جن کو بھی کچھ نہیں پتہ ہوتا یا کم پتہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے ہاں آتے ہیں, تو اساتذہ بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس پہ شعر و ادب پہ بات ہوتی ہے تو وہ سیکھتے ہیں. تو ایسے اداروں کے ساتھ جڑنا چاہیے جو شاعر ہیں, جو شاعری کرنا چاہتے ہیں یا جو ادب لکھنا چاہتے ہیں, تو ان کو ایسے اداروں کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آپ افسانہ نگار بھی ہیں, تو آپ نے ابھی تک کس قسم کے افسانے لکھے ہیں؟ یہ کوئی مشہور جو یا آپ کے کوئی دل کے قریب ہوں جو آپ نے افسانے لکھے ہوں؟ اچھا دو باتیں. افسانے میں نے کم لکھے ہیں, شاعری بیسیکلی شاعرہ میں پہلے ہوں اور زیادہ ہوں. لیکن افسانہ اور شعر میں ایک فرق ہوتا ہے. شعر ہم اپنے جذبات کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں, پرسپیکٹیو ہمارا دنیا ہی ہوتی ہے لیکن ہمارے جذبات اس میں زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. جبکہ افسانے میں اینگل ہمارا ہی ہوتا ہے لیکن ہمیں ارد گرد جو موضوعات معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں ہم ان پہ قلم اٹھاتے ہیں, ان تلخ حقیقتوں کو سامنے لاتے ہیں. شعر میں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن شعر میں ہمارا جذباتی عنصر اور تھوڑی جمالیات تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. اور افسانے میں اس طرح افسانہ اپنی آنکھ سے باہر کا منظر دیکھا جاتا ہے, شاعری اپنے اندر کا منظر بھی بیان کرتی ہے باہر کے ساتھ ساتھ. تو باقی جو اگر کہیں کہ مشہور, تو ابھی میں نے افسانے کم لکھے ہیں, تو دو چار جو لکھی ہیں وہ مجھے ساری. اچھا کوئی آپ کا پسندیدہ شعر جو آپ کو پسند ہو, ذرا ہمارے ناظرین کو بھی پڑھ کے سنائیں ذرا. میرا جی آپ نے لکھا ہو جو آپ کی پسند بھی ہو, جس کو آپ بڑے شوق سے پڑھتی ہوں. تم بھی لے آنا جو دو چار ستم ہم نے کیے, تم بھی لے آنا جو دو چار ستم ہم نے کیے, ہم بھی زنبیل لیے یوم حساب آئیں گے. واہ واہ واہ. اچھا یہ بھی بتائیے گا, آپ جو ہے ادارہ ہے حلقہ ارباب ذوق, اس میں آپ ماشاءاللہ سے جنرل سیکرٹری ہیں, تو اس میں آپ کی کیا کیا ذمہ داری ہیں, یہ ذرا بتائیں تھوڑا سا. اچھا اپنی ذمہ داریوں سے پہلے میں تھوڑا حلقے کا تعارف کروا دوں. یہ ادارہ پری پارٹیشن سے پہلے کا ہے. مطلب پاکستان بننے سے پہلے یہ ادارہ تخلیق ہو چکا تھا, اور یہ ہمارے کچھ شاعر اور ادیب جو مل بیٹھتے تھے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو ترتیب دیں, ایک ایسا ادارہ بنائیں جو ادب کی ترویج کے لیے, اردو زبان کے لیے, شاعری کے لیے, اس قسم کی جتنی بھی جو ہیں ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے ایک مستند حیثیت ہو. تو جو اس ٹائم کے جو دو چار ادیب تھے وہ مل بیٹھتے تھے, اور ہر ان میں سے کوئی بھی ایک اپنی ادبی یا تخلیقی چیز پیش کرتا تھا, اور باقی جو شاعر ادیب تھے اس پہ بات کرتے تھے. الحمدللہ ماشاءاللہ 100 سال سے زیادہ ہونے کو ہے. اب یہ ادارہ پاکستان بننے کے بعد بھی لاہور, راولپنڈی, پشاور اور بہت سے دوسرے شہروں میں اپنا کام کر رہا ہے. مین سٹی, چھوٹے شہروں میں بھی کام کر رہا ہے, گجر خان میں اسٹارٹ ہوا ہے, نکھوڑ میں ہوا ہے. تو اس کا کام ہے کہ اس میں جو پرانے ادیب اور شاعر ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, اور نئے شعراء بھی آتے ہیں. جو شہر کے جو بھی ادیب اور شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی تخلیقات لاتے ہیں, اور اس پہ بات ہوتی ہے, تنقیدی نشست ہوتی ہے, اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس, اچھی اور بری باتیں ان کو بتایا جاتا ہے. یا ہم بھی سیکھتے ہیں جب ہمارے سینئرز بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیرامیٹرز ہونے چاہیے اور یہ نہیں ہیں. تو یہ تو ہے وہ کام جو حلقہ کر رہا ہے.
حلقے کا ایک پروسیس ہے، پچھلے ایک مطلب ایک صدی سے یہ پروسیس چل رہا ہے کہ ہر سال بعد الیکشن ہوتا ہے جس میں ایک سیکرٹری منتخب ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک سال کے لیے اس کا ٹینیور ہوتا ہے، اور وہ اپنی ایک ٹیم بناتا ہے جس میں اس کا جوائنٹ سیکرٹری ہوتا ہے، اور ایک مجلس عاملہ ہوتی ہے جن کے مشاورت کے ساتھ وہ اس سارے سلسلے کو چلاتا ہے۔ اچھا، اس میں چونکہ جو سیکرٹری ہے اس کا کام کیا ہے؟ اب چونکہ میں سیکرٹری ہوں، میں پہلے جوائنٹ سیکرٹری 3 سال رہی ہوں، اس کے بعد 2 سال سیکرٹری شپ رہی ہے، ابھی میرا یہ تیسرا سال ہے، دوبارہ سے منتخب ہوئی ہوں۔ سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری کا کام ہوتا ہے مجلس عاملہ کی مشاورت سے ہر ہفتے انعقاد کرتا ہے پروگرامز کا، جو تخلیقات پیش کرنا چاہتے ہیں وہ سب اس سیکرٹری کے رابطے میں ہوتے ہیں۔ وہ سیکرٹری مطلب گفتگو کا، مذاکرات کا اور تنقیدی نشستوں کا انعقاد کرتا ہے، تو یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور ماشاءاللہ سے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے جو فلسفہ یا ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں ان کے لیے مفید ہوئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود تھیں نرگس جہاں زیب صاحبہ، جو ماشاءاللہ سے شاعرہ بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں اور گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں فلسفے میں۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، آئی ہوپ کہ آج کا ہمارا جو شو ہے یا آج کا ہمارا جو موضوع تھا، یہ جو ٹاپک تھے، جو مہمان تھے، ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور شو میں کسی اور نئے ٹاپک یا گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔